شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی بڑی اہم بہت بڑی ملاقات, اس میں آپ نے خبر دی تھی کہ کسی کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہوگی. چلیں ان کی بات کر لیتے ہیں جن کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی. وہ تو پابندے سلاسل ہیں, ان کے کیسز کی سماعت چل رہی ہے, لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ درد سر بنا ہوا ہے اور وہ مسلسل طاق کے نشانے لے رہے ہیں مختلف معاملات کے اوپر. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ان کا ایکس اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے, بند کیا جا سکتا ہے. کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اور کیا واقعی ایکس اکاؤنٹ بند ہو سکتا ہے عمران خان صاحب؟ یہ ایکس اکاؤنٹ بند کرنے تو مشکل نہیں ہے, وہ تو آسان کام ہے. انڈیا نے بہت سے ایکس اکاؤنٹس بند کیے ہیں. میرا اکاؤنٹ بھی بند کیا ہوا ہے انڈیا کے اندر, بلاک کیا ہوا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں خط ٹو ٹویٹر ٹو ایکس اور آپ کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی اور کوئی نہ کوئی اس قسم کی آرگیومنٹ, اور وہ زیادہ بحث نہیں کرتے, ٹک کر کے ختم بند کر دیتے. اچھا, تو وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے جس دن, مگر وہ یہ ہے کہ وہ پھر یہاں بلاک ہو جائے گا, باقی دنیا میں نہیں بلاک ہوگا. ہاں لیکن اس سے پہلے کیوں نہ کیا گیا ایسا, اگر اتنا آسان تھا تو؟ یہ مجھے نہیں پتا پہلے کیوں نہیں کیا, مگر کسی وقت کر سکتے ہیں. اب ہو سکتا ہے دے مسٹ بی سک اینڈ ٹائرڈ کی ہر دفعہ گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو کر سکتے ہیں, دے کین ڈو اٹ. باقی یہ کہ خان صاحب کے ساتھ رویہ کیا کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب بہت سی باتیں کر رہے ہیں نا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے. تو آئی تھنک اٹس ناؤ کریٹنگ, پہلے اتنی نہیں کرتے تھے یہ ٹویٹر اکاؤنٹ, اب زیادہ ہونا شروع ہو گیا. تو آئی تھنک, اور وہ جو لائن لے رہے ہیں خان صاحب وہ ہے کانفرنٹیشن کی. جی, وہ کہہ رہے ہیں بات ہی اب کسی نے نہیں کرنی, میرے سے آ کے بات. دیکھیں نا کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں 3 بندوں کا نام لیا انہوں نے. جی, علی امین, بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر. بیرسٹر گوہر تو چلے, علی امین بھی سمجھ آتی ہے, بیرسٹر سیف کو بھی منع کر دیں بیکاز اوریجنل تو وہی ہے نا کانٹیکٹ. تو اب سچویشن یہ ہے کہ یہ 2 باتیں اسٹیبلش ہوگی نا, کہ ایک تو یہ کہ دے ور ان ٹچ ود دی اسٹیبلشمنٹ, جی, اور پرمیشن ملی تھی خان صاحب سے. ہاں ہاں, رابطوں کی. تو اب خان صاحب نے پرمیشن پبلکلی بند کر دی. دیٹس انٹرسٹنگ. اڈیالہ آ کے بات کریں. اور اگر اب کسی کا یہ خبر بنی کہ یہ ملا جا کے, تو خان صاحب ول ٹیک ایکشن. اوکے, خان صاحب نے اب اپنے ہاتھ میں رکھ لیے. اچھا, اس کے ایک ہی معنی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نیگوسیشن خود کرنا چاہ رہے ہیں, کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہ رہے. ان کا یہ خیال تھا کہ آرمز لینتھ نیگوسیشنز ہو جائیں, گھنٹہ پر بھی ہو جائے, بیرسٹر صاحب بھی لگ لیں, تو جو چیز سوٹ کرے گی میں مان لوں گا, جو سوٹ نہیں کرے گی میں نہیں مانوں گا, کیونکہ میری کمٹمنٹ تو نہیں ہوگی, ان کی ہوگی. آئی تھنک ناؤ یہ سیٹ کہ اب میرے سے یہ بات کریں, وچ از گڈ اینڈ بیڈ. گڈ اس لیے ہے کہ اب جو بھی بات خان کے ساتھ ڈائریکٹ کرے گی, اور وہ دونوں سائڈز ول ہیو ٹو ہولڈ ٹو دیئر پوزیشنز, اینڈ خان کو تھوڑی ریزنیبل پوزیشن لینی پڑے گی, بیکاز ہی کانٹ بیک آؤٹ تھنگس. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از ون ریزن وائی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اور ادھر سے یہ بھی خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ پتہ نہیں ان کو جیل کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک ماحول بن رہا ہے, ماحول ایک بن رہا ہے. اچھا, ایسے میں ایک درخواست, اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اور میرا خیال ہے اس میں گورنمنٹ اور خان صاحب سارے ملے جلے ہیں. وہ کیا ماحول بن رہا ہے, وہ جب بن جائے گا تو پھر میں آپ کو کہوں گا میرا کلپ نکالنا, فلانا فلانا فلانا. ٹھیک ہے, مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایک پٹیشن آ گئی ہے فرام نو بڈی, کہ جی میں پارٹی کا کارکن ہوں, خان صاحب سے عشق ہے. پٹیشن آ گئی ہے ان کی اپنی اہلیہ سے ملنے کی اجازت وغیرہ. شاہد یعقوب صاحب ہے پٹیشنر. کون ہے کسی کو نہیں پتا. ایسے ایک وقت میں راہی صاحب بھی آئے تھے, آپ کو پتا ہے, اس کے بعد کتنا شور مچا تھا. تو یہ کون صاحب ہیں, کیوں آئے ہیں؟ حالانکہ عمران خان کے جو وکلا ہیں انہوں نے آلریڈی یہ اس قسم کی اپلیکیشنز ڈالی ہوئی ہیں, ان کو کوئی خاص نہیں ڈال رہا. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ پٹیشن آئی اور توقع یہ کی جا رہی تھی کہ اس کی تو کوئی لوکل اسٹینڈ ہی نہیں بنتی, کہ بھائی تم کون ہو, چوتھے بلے تو اٹھ کے آ گیا, تو پارٹی چ بھی نہیں ہے کوئی عہدہ, چل دوڑ جا, ریجیکٹ. مگر یہاں الٹا ہوا ہے, چل آ جا تیری پٹیشن سن لیتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے آپ سمجھے نا, 2+2 کو 14 درجہ بنائے نا, پلیز 4 ہی بنائے نا. نوٹسز ایشو ہو گئے اس پٹیشن پہ, تو پھر آپ سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا نا اس کا. اچھا, اگر تو ریجیکٹ کرنی ہوتی تو یہاں تک آتی نا, تو اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. دوسری چیز یہ کہ خان صاحب نے ویلکم کیا ہے سعودی پاکستان پیکٹ. یہ پہلی دفعہ ہے خان صاحب ہمیشہ جو بھی پاکستان کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ایکسیپٹ کرتا ہے
خان صاحب اس کو ریجیکٹ کر دیتے. خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ریجیکٹ کرو, ان کے لوگ شروع ہو گئے وہاں. ٹھیک, خان صاحب نے کہا کہ IMF کو مت آؤ. تو خان صاحب تو ایٹ ایوری اسٹیج ڈیریل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کوئی پہل کرتے ہیں اچھے کوئی پالیسی. یہ پہلی دفعہ خان صاحب کہتے ہیں نہیں ٹھیک کیتا, آپ کی افغان پالیسی کے اوپر تنقید ہے, آپ کی انڈیا پالیسی کے اوپر تنقید ہے, آپ کی امریکہ پالیسی کے اوپر تنقید, مگر ایتھے آ کے کہتے رہے ٹھیک ہے. ہاں, یا انڈیا پاکستان جنگ میں سپورٹ کیا تھا یا سعودیہ وہ کے تو ساتھ, ایک اور قسم کی بات ہے, وہ تو حب الوطنی پیٹریوٹزم. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے نا. سمتھنگ از کوکنگ. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی کوکنگ ہو چکی ہے, اچھا, مگر اس کے اوپر مسالے ڈالنے تھے ابھی, پھیکی تھی تھوڑی سی, تو وہ تو وقت لگتا ہے نا. پھر اس کو پھر تو بھنن گے انہوں, پھر تھوڑا بہت ہو سکتا ہے زیادہ لون پہ گئے ہوئے تھے, آلو پانے پہ آ جان گے تاکہ لون کٹ ہو جائے. اچھا, آٹے دا پیڑا پائیدا تسی آلو پاتے ہیں, کاربس اگر آلو تسی اگر قیمہ بناندے ہو تو ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਪਾਈਦਾ, ਆਟੇ ਦਾ ਪੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੂਣ. हाँ, मगर आटे के पेड़े तो ज्यादा अगर आलू पा दो अच्छा, तो वो बेहतर है, बिकॉज फिर आलू कीमा मिल जाता है आपको और अब्जॉर्ब भी कर लेता है आलू. आपको नहीं पता इस बात का? पता नहीं कितने साल हो गए आपको शादी किए, मेरा ख्याल है आप खाना वाना नहीं पकाती. नहीं, मैं खाना बनाती हूँ और फिर मुझे आपको अच्छी ये नहीं तरह पता पता है कि लूण नु काट करना हो तो की करी था. आपका कुक आपको गलत गाइड करता है. ओके ओके ओके. लेकिन आलू कीमा पका के आपने बड़ा अच्छा मिसाल दे दी कि फिलहाल पकाई का सिलसिला चल रहा है. कुछ मसाले डालने का मामला था, फिर था मामला, और उसमें अब मसाले डालने का टाइम आ चुका है. देखिए, अक्टूबर खान नवंबर साहब भी को करीब करीब है. रिलीफ नहीं मिलनी, अच्छा, मगर खान साहब के साथ काम भी करना है उनकी पॉपुलैरिटी को कैश भी और करवाना है. सबसे ज्यादा इंडिकेशन इसकी ये है कि नून लीग थोड़ी नर्वस हुई हुई है कि की हो रहा है. हाँ हाँ, बस अच्छा, थोड़ी सी नर्वस. थोड़ी सी नर्वस है, लेकिन क्या उनके भाई घबराने देखिए ना, का उनका तो सारा फ्यूचर लगा हुआ है इसके ऊपर. जी, कल को खान साहब रिवाइव हो जाते हैं, तो इन्हों ने तो कुछ नहीं छड़ना ये उन्होंने, बेचारे कितने जाएंगे. कितने जाएंगे. और अगर वो किधर आ ही गया, हाँ, खुदा न ख्वास्ता. ये खुदा ना खास्ता कह के आपने ज्यादती की है. नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. नून लीग की बात. हाँ, उनके अच्छा, लफ्ज़ है ये. ओके ओके, मैं मेरे नहीं. डिस्क्लेमर के लिए आपका बहुत Disclaimer. शुक्रिया. तो लेकिन तो वो तो परेशान है ना. मगर उनको एक बात का ये भी पता है कि मसला हल नहीं होना जब तक या तो खान की पॉपुलैरिटी कम हो, तो या फिर इनकी ज्यादा हो जाए, या जिसके फिर नहीं, या फिर और कोई ऑप्शन न रहे. हाँ, बस छोड़ दो ना. आप कह रहे हैं यहाँ बात छोड़ दें, लेकिन हम बात को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद आके. शो में साथ देने का शुक्रिया. जिस तरह के ट्वीट्स आते हैं वो तो इस सेटअप की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीटीआई के लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं. नजरसानी करें अपने रवैये पर, क्योंकि इस तरह से वो हमें भी नुकसान पहुंचाएंगे और मुल्क का भी नुकसान करेंगे. इनको क्या नुकसान हो रहा है उनकी पॉलिसी से?